اجلے عروسی کا خوب سجا سجایا کمرہ گلاب اور موتیوں کے پھولوں کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ دیواروں پر سرخ سبز سنہری اور نیلی چمکتی دھمکتی لڑیاں لٹک رہی تھی۔ مصنوعی گلاب ایک کرینے سے ان کے درمیان ترتیب سے چسپاں کیے گئے تھے۔ ماہ رخ جوڑے میں دلہن بنی بیٹھی تھی۔ گورے گورے خوبصورت عربی مہندی سے رچے اور سونے کی چوڑیوں سے بھرے ہاتھ خوبصورتی اور عمارت کا پتہ دے رہے تھے۔ 19 سال کی نرم اور نازک اور حسین دوشیزہ اپنے خوابوں کے شہزادے کے انتظار میں تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دل کی دھڑکنیں نہ جانے کیوں تیز ہو رہی تھی۔ دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز نے جیسے اسے بالکل ہی بے قابو سا کر دیا۔ قدموں کی آہستہ آہستہ چاپ قریب آ کر رک گئی۔ آداب عرض ہے۔ نوید کی شرارت سے بھری آواز کمرے میں گونجی۔ ماہ رخ نے صرف سر ہلانے پر ہی اکتفا کیا۔ نوید چٹا گورا دبلا پتلا خوبصورت نوجوان تھا۔ شیروانی اس پر خوب جچ رہی تھی۔ اس نے پگڑی اتار کر ڈریسنگ ٹیبل پر رکھی اور آہستہ سے قدم اٹھاتا ماہ رخ کی طرف بڑھا۔ گلاب اور موتیوں کی لڑیوں کو سمیٹ کر ایک طرف کیا اور اس کے بالمقابل بیٹھ گیا۔ نوید نے اس کا نرم و نازک ہاتھ تھاما اور ہیرے کی انگوٹھی انگلی میں انتہائی پیار اور چاہت کے ساتھ پہنا دی۔ ماہ رخ نے شرما کر اپنا ہاتھ دوپٹے میں چھپانے کی ناکام کوشش کی۔ نوید نے اس کے ہاتھ کو پکڑ کر بوسہ دیا اور اپنے گال کے ساتھ لگا لیا۔ ماہ رخ کے دل کی دھڑکنیں مزید تیز ہو گئی۔ پیار کے اس احساس نے اسے خود سے بیگانہ سا کر دیا۔ نوید نے آہستہ آہستہ اس کے دوپٹے کو سرکانا شروع کیا۔ ماہ رخ جو پہلے ہی چھوئی موئی بنی ہوئی تھی مزید سمٹ کر رہ گئی۔ وہ اس کی ایک ایک ادا کو دیکھ کر محظوظ ہو رہا تھا۔ آنکھوں میں پیار کے دیپ روشن تھے۔ مزید صبر کیے بغیر اب وہ اسے اپنے بازوؤں کے مضبوط حصار میں لینا چاہتا تھا۔ نوید نے بے تابی سے ماہ رخ کا دوپٹہ اتار دیا اور ایک لمحہ حیران ہو گیا۔ آج تو ماہ رخ کا حسن گویا قیامت ڈھا رہا تھا۔ نرم و نازک ہونٹوں پر سرخ لپسٹک بہت خوبصورت لگ رہی تھی، جیسے کسی نے کھلتا ہوا گلاب رکھ دیا ہو۔ پلکیں شرم و حیا کے بوجھ سے مسلسل لرز رہی تھی۔ ماہ رخ نوید نے بے تابی سے پکارا، جی۔ وہ بس صرف اتنا ہی کہہ سکی، بہت پیاری لگ رہی ہو۔ وہ مسکرا کر بولا۔ ماہ رخ گھبراہٹ میں یوں ہی چوڑیوں کو گھمانے لگی۔ اچھا ایسا کرو تم کپڑے تبدیل کر لو، تھک بھی گئی ہوگی، اور ہاں ذرا جلدی آ جانا، مجھ سے اب اور انتظار نہیں ہوتا۔ اس نے ماہ رخ کی طرف جھکتے ہوئے سرگوشی کے انداز میں کہا۔ اس کی آواز میں خوشی صاف محسوس کی جا سکتی تھی۔ ماہ رخ سر ہلا کے رہ گئی اور اپنا بھاری بھرکم شادی کا جوڑا اتارنے واش روم میں چلی گئی۔ نوید بھی اس دوران شب خوابی کا لباس تبدیل کر چکا تھا۔ ماہ رخ جوں باہر آئی، نوید دیکھ کر حیرت زدہ رہ گیا۔ لمبے گھنے بالوں سے شبنم کی طرح ٹپکتے پانی کے قطروں اور ماتھے پر پڑی گیلی لٹ نے جیسے اس کے حسن کو اور بھی نکھار دیا تھا۔ وہ بے تابی سے آگے بڑھا، نرمی سے اس کے ہاتھوں کو تھاما اور اسے اپنے ساتھ لپٹائے ہوئے بیڈ تک لے آیا۔ نوجوانی کی محبت کا نشہ پورے جوبن پر تھا۔ ماہ رخ، آج ہماری زندگی کا سب سے قیمتی اور یادگار دن ہے۔ میں اس دن کو اور بھی یادگار بنانا چاہتا ہوں، اپنی تمام تر محبت اور چاہتوں کا بھرپور اظہار کر کے۔ کیا تم مجھے اس کی اجازت دو گی؟ نوید نے اس کی تھوڑی نرمی سے اٹھاتے ہوئے کہا۔ ماہ رخ نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ نوید کی آنکھوں میں پیار کی والہانہ چمک دیکھ کر شرما گئی۔ نوید اٹھا اور اسے آرام سے بیڈ پر لٹا دیا، خود دوسری طرف سے آ کے اس کے پہلو میں لیٹ گیا۔ ماہ رخ، مجھے تمہاری یہ نیلی آنکھیں بہت پسند ہیں۔ اس نے اپنا ہاتھ اس کی آنکھوں پر رکھ دیا اور آہستہ آہستہ انگلیوں کو حرکت دینے لگا۔ مجھے تمہارے یہ ہونٹ بھی بہت زیادہ پسند ہیں، ایسا لگتا ہے سارا شہد ان میں گھول دیا گیا ہو۔
اب وہ ماہ رخ کے ایک ایک لمس کو محسوس کرتے ہوئے والہانہ محبت کا اظہار کر رہا تھا۔ اس کی پیاس کم ہونے میں نہیں آ رہی تھی، ماہ رخ بھی اس کے پیار میں مکمل ڈوب چکی تھی۔ پیار و محبت کا 1 سال کیسے گزرا پتہ ہی نہیں چلا۔ اسی دوران ماہ رخ نے ایک بہت سی پیاری بیٹی کو جنم دیا جو بالکل اس کی فوٹو کاپی معلوم ہوتی تھی، اسی کی طرح حسین، خوبصورت۔ ایک دن طوفان اور تیز بارش کا خوب زور تھا، ہوا سے کھڑکیاں دروازے بج رہے تھے، جنہیں بند کرنے کے بعد ماہ رخ اپنے کمرے میں آئی اور لائٹ آن کر دی۔ موسم کی مناسبت سے گانا کمرے میں گونجنے لگا، موسم ہے عاشقانہ، اے دل کہیں سے ان کو ایسے میں ڈھونڈ لانا۔ وہ ساتھ ساتھ خود بھی گنگناتی جا رہی تھی اور کچھ سوچ کر کبھی مسکراتی تو کبھی شرما جاتی۔ وقت تیزی سے گزرتا رہا مگر نوید ابھی تک گھر نہیں پہنچا تھا۔ ماہ رخ کی تشویش بڑھتی جا رہی تھی۔ پانی لینے کچن میں گئی، فریج کھولا، نہ جانے کس طرح سے شیشے کا گلاس اس کے ہاتھ سے پھسل کر فرش پر گر گیا اور ایک زوردار آواز سے گلاس چکنا چور ہو گیا۔ یا اللہ خیر! بے اختیاری سے اس کے منہ سے آواز نکلی اور وہ بھی پریشان ہو گئی۔ فرش سے شیشے اٹھاتے ہوئے اچانک ایک ٹکڑا اس کی انگلی سے ٹکرایا اور ساتھ ہی خون کی بوندیں قطرہ قطرہ فرش پر گرنے لگیں۔ اس نے دوسرے ہاتھ سے زخم کو دبایا، ٹوٹی کھول کر بہتے پانی کے آگے انگلی رکھ دی۔ پانی کے ساتھ خون بھی بہنے لگا۔ پھر دروازے سے سنی پلاس زخم پر لگا دی۔ خون ابھی رکا نہیں تھا۔ وہ اپنے کمرے میں آئی اور بے چینی سے ٹچ موبائل میں بابا کا نمبر تلاش کرنے لگی۔ جو ہی بابا کا نام سامنے آ کے رکا، اس نے فوراً کال کے لیے سرخ بٹن دبا دیا۔ بابا نوید ابھی تک نہیں آئے۔ وہ رو رہی تھی۔ آ جائیں گے بیٹا، فکر نہ کرو، دیر سویر ہو جاتی ہے، بابا نے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ جی بابا جانی، مگر انہوں نے آج تک اتنی دیر نہیں کی۔ اگر دیر ہو بھی جاتی تو فون پہ بتا دیتے ہیں، مگر ابھی تک کوئی بھی فون نہیں آیا اور پھر ان کا فون بھی بند جا رہا ہے۔ ماہ رخ کے لہجے میں فکر اور تشویش کے آثار نمایاں ہوتے ہیں۔ بارش کی اس رات کے علاوہ انتظار، دکھ اور کرب کی اور بھی کئی راتیں یوں ہی گزر گئیں۔ نوید کو بچھڑے 17 سال ہو رہے تھے۔ اس کا کہیں کوئی پتہ نہیں تھا۔ زمین کھا گئی کہ آسمان، کہیں سے کوئی خبر نہ ملی۔ ماہ رخ ابھی بھی جوانی کے دہلیز پر تھی۔ ماں باپ کو اس کی شادی کی فکر ستانے لگی۔ نوید کے انتظار میں اس کی نیلی آنکھوں میں اب مایوسی اور نا امیدی اتر آئی تھی۔ وہ دوسری شادی کے لیے تیار نہیں تھی، مگر گھر والوں نے کسی نہ کسی طرح شادی پر رضامند کر لیا۔ ایک شادی شدہ عورت اور بیٹی کا ساتھ، ایسے میں اچھے رشتوں کا کال پڑ جاتا ہے۔ پھر جہاں ہے جیسا ہے کہ بنیاد پر بس بیٹی کو ایک سہارا مل جائے، یہی والدین کی سب سے بڑی خواہش ہوتی ہے۔ بہت سے رشتے آئے مگر سب بال بچوں والے، غربت کے مارے یا پھر کوئی چٹا ان پڑھ۔ آخر بہت کوششوں کے بعد ایک جگہ رشتہ طے پا گیا۔ نانا ابو نے ماہ رخ کی بیٹی کو اپنے پاس رکھ کر اسے پالنے کی ذمہ داری لے لی، جو خوب اچھی طرح نبھائی۔ ماہ رخ پھر سے ایک نئی دنیا کا خواب سجائے پردیس چلی گئی۔ اس کا دوسرا شوہر متوسط طبقے سے تعلق رکھتا تھا، اتنا کما لیتا تھا کہ بمشکل گزارا ہو رہا تھا۔ ماہ رخ کے جذبات، احساسات سر پڑ چکے تھے۔ اسے اس بات کی بالکل بھی پرواہ نہیں تھی کہ ناز و نام میں پلی اب کس حال میں زندگی گزار رہی ہے۔ 1 سال بعد ماہ رخ کے شوہر کو نشے کی لت لگ گئی۔ اب وہ ماہ رخ پر تشدد کرنے لگا، روز اسے مارتا اور نشے کے لیے پیسے طلب کرنا اس کا معمول بنتا جا رہا تھا۔ پیسے نہ ملنے پر اس کے نرم و نازک جسم کو سگریٹ سے داغ دیتا۔ وہ کراہتی اور اپنے درد اور دکھ کی تمام تکلیف کو اپنے اندر دفن کر دیتی۔ اس کے بابا جو اس کی ذرا سی تکلیف برداشت نہ کرتے تھے، جہاں نوید کی محبت اور پیار سے اس کا جسم سراپا محبت بنا ہوا تھا،
اب سگریٹ کے نشانات اس کے جسم پر بہت سارے موجود تھے۔ ماہ رخ آخر کب تک اس ظلم کو برداشت کرتی؟ اس کے اندر صبر اور حوصلے کی طاقت بالکل ہی ختم ہو چکی تھی۔ دوسرے شوہر سے اس کی ایک بیٹی اور 2 بیٹے تھے۔ جب بچوں کی طرف دیکھتی تو ان کے مستقبل کے بارے میں سوچ کر پریشان ہو جاتی۔ روز روز کی مار کٹائی اور بڑھتے ہوئے نشے کے بعد آخر اس نے شوہر سے علیحدگی کا فیصلہ کر لیا۔ بچوں کو لے کر ایک کرائے کے گھر میں رہائش اختیار کر لی۔ ماہ رخ کی خوبصورت اور حسین بیٹی اب 16 سال کی ہو چکی تھی۔ اس کے رشتے آنے شروع ہو گئے تھے۔ ایک دن رشتے کروانے والی خالہ ماہ رخ کے پاس کچھ تصویریں لے کر آئی۔ ماہ رخ نے ان تصویروں کو دیکھا تو حیران رہ گئی۔ اس کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا اور ایک رنگ جا رہا تھا۔ خالہ نے اس کی اس بدلتی کیفیت کو دیکھ کر تشویش سے پوچھا، ماہ رخ بیٹا، خیریت تو ہے؟ کیا ہوا؟ طبیعت تو ٹھیک ہے، آخر کچھ بتاؤ تو صحیح، کیا ہوا؟ خالہ ایک ہی سانس میں کئی سوال کیے جا رہی تھی۔ ہاں، وہ جیسے اپنے خیالوں سے چونکی۔ خالہ، یہ نوید ہیں۔ وہ بس اتنا ہی کہہ سکی اور پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ کیا کہہ رہی ہو؟ نوید زندہ ہے؟ خالہ حیرت سے کبھی ماہ رخ کو اور کبھی اس کی گود میں رکھی تصویر کو دیکھتی۔ ماہ رخ کے چچا اور بابا کا مالی تعاون اس کے ساتھ تھا۔ بابا کے انتقال کے بعد چچا نے ماہ رخ کو کسی قسم کی کوئی کمی محسوس نہ ہونے دی، مگر ایک دن اچانک ہارٹ اٹیک سے ان کی بھی وفات ہو گئی۔ یہ خبر ماہ رخ پر بجلی بن کر گری۔ ہمت کر کے بچوں کو تیار کیا اور افسوس کے لیے چچا کے گھر آ گئی۔ محلے والوں کے جانے کے بعد وہ باہر صحن میں نکل آئی، جہاں ایک کرسی پڑی ہوئی تھی۔ ماہ رخ ابھی اس کرسی پر بیٹھی بھی نہ تھی کہ ایک جانی پہچانی اور مانوس آواز نے اسے چونکا دیا۔ ماہ رخ، آواز دوبارہ سنائی دی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو نوید اپنی تمام حشر سامانیوں کے ساتھ اس کے سامنے موجود تھا۔ ماہ رخ نے فوراً کرسی کا سہارا لیا۔ ماہ رخ کے سامنے جیسے سارے گزرے مناظر ایک فلم کی طرح چلنے لگے تھے۔ نوید بےتابی سے آگے بڑھا۔ ماہ رخ، میں آ گیا ہوں، دیکھو میں آ گیا ہوں۔ ماہ رخ نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا اور کمرے کی طرف پلٹ گئی۔ ضبط کیے ہوئے آنسو شدت غم، تکلیف اور دکھ سے کسی جھرنے کی طرح بہنے لگے تھے۔ ماہ رخ اپنے گھر آ گئی۔ اسے اپنا آپ بکھرتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ سر درد کی گولی لی اور لیٹ گئی۔ شام دیر تک سونے کی وجہ سے اب وہ خود کو ہلکا محسوس کر رہی تھی۔ نوید کے ساتھ گزرے پیار و محبت کے لمحوں کو یاد کر کے تڑپ کے رہ جاتی، مگر ساتھ ہی دوسرے شوہر کا ظلم اور تشدد اس کے اندر مردوں سے نفرت کو بڑھاوا دے رہا تھا۔ نوید نے نہ جانے کس طرح ماہ رخ کا فون نمبر لیا اور اسے فون کیا۔ ماہ رخ، پلیز میں تم سے ملنا چاہتا ہوں، میری بات سنو۔ ماہ رخ بے رخی سے فون بند کر دیا۔ اس نے دوبارہ فون کیا اور بولا، اگر تمہیں میری محبت پر ذرا سا بھی یقین ہے تو آج ہی مجھ سے ملو، میں تمہیں خود پر گزری داستان سنانا چاہتا ہوں۔ ماہ رخ غصے سے بولی، مجھے تم سے اور تمہاری کہانی سے کوئی دلچسپی نہیں، تمہاری وجہ سے میری زندگی عذاب بنی، اب رہ کیا گیا ہے سنانے کو، مجھے کچھ نہیں سننا۔ 1-2 دن کے بعد ماہ رخ کی خالہ اس کے گھر آئیں اور اسے بتایا کہ کیسے پولیس اس کو پکڑ کر لے گئی اور اس پر تشدد بھی کرتی رہی۔ وہ اتنے عرصے کس طرح تکلیف میں رہا۔ ماہ رخ بیٹی، وہ اب بھی تمہیں چاہتا ہے، تم سے پیار کرتا ہے، اس کے پیار کو ٹھکراؤ مت، اس سے شادی کر لو۔ ماہ رخ حیرت سے یہ سب سن رہی تھی۔ خالہ کے جانے کے بعد کمرے میں آئی اور لائٹ آن کیا اور بے دم سے ہو کر بستر پر لیٹ گئی۔ آنکھوں سے آنسوں کی جھرنے بہہ رہے تھے اور ساتھ ہی کمرے میں غزل گونجنے لگی۔ غم کا فسانہ تیرا بھی ہے میرا بھی ہے، دل دیوانہ تیرا بھی ہے میرا بھی ہے۔